بریک کے بعد خوش آمدید۔ سحر نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیٹ پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہے، سفیان قادری صاحب۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ایک مولانا موجود ہے، مولانا محمد فرحان۔ مولانا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے روزے دار روزے کی حالت میں اگر من ہی من میں ایک نیت باندھ لے کہ اسے روزہ توڑ دینا ہے، تو کیا اس سے اس کے روزے پہ واقعی میں اثر پڑے گا؟ کیونکہ وہ صرف ایک خیال، ایک نیت سے اس نے سوچا، ارادہ کر رہا ہے، ابھی توڑا نہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس ارادے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسے آج ہم روزے رکھتے ہیں، پہلے بھی امتیں ایسے ہی روزے رکھا کرتی تھیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گنتی کے دن ہیں، ہم نے کوئی پورا سال روزے نہیں رکھنے، بلکہ گنتی کے چند دن ہیں جو ہم نے روزے سے گزارنے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو، کوئی سفر میں ہو، تو اتنے روزے اور دنوں میں وہ رکھے گا، یعنی سفر میں اور بیماری کی حالت میں بندے کو چھوٹ ہے کہ وہ روزہ قضا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اتنی کمزوری ہے، اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس میں زیادتی کرتا ہے، کوئی زیادہ مساکین کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر روزے فرض کیے اس وجہ سے تاکہ ہم تقوی اختیار کر سکیں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی پیاری بات ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کیسی پیاری روایت ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، نماز کو فرض کیا ہے، جو چیزیں ہم پر لازم ہیں تو ان کے احکامات بھی ہم پر سیکھنا لازمی ہے۔ جیسا کہ روزہ ہے ایک عظیم عبادت ہے، تو اس کے مسائل بھی ہمیں آنے چاہیے کہ مسائل ایسے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا روزہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، روزہ ہم نے کب افطار کرنا ہے، روزے میں ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، میں سوری فار انٹرپٹ کرتا، کلامی کے لیے معذرت، کچھ ایسے بھی ہمارے پاس ایریاز ہیں، مطلب رورل ایریاز جہاں پر ٹیکنالوجی نہیں ہے اور بہت ساری جگہوں پر الیکٹرکسٹی بھی نہیں ہے، تو ان کو ٹائمنگز کا بڑا ایک مسئلہ چلتا ہے وہاں پر۔ پھر اکثر ایک ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے اور ایک سوچ دیکھی ہے معاشرے میں، جی ابھی آخری اذان ہو رہی ہے، ابھی کچھ کھاتے رہو، ابھی ایک اور اذان آ رہی ہے، کان میں آواز آ رہی ہے، اور کچھ کھاتے رہو۔ تو وہ یہ کیا ان کے لیے کیسے آپ کہیں گے، شریعت کیا کہہ رہی ہے اس میں؟ یہ ہے کہ روزے کے چند مسائل ایسے ہیں کہ ہم پر وہ سیکھنا لازمی ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں کہ جب کہ آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، پھر بھی آپ کھا پی لیتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ بھول کر کھانا پینا کھا پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چند اور مسائل ہیں، مثلا آپ کے دانتوں کے اندر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے
جو چنے سے بڑی ہے یا چنے کے برابر ہے، تو اگر وہ آپ نگل لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ چنے سے باریک ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس صورت میں ٹوٹے گا۔ اور وہ آپ نے چیز کیسے نگلی کہ آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور پھر آپ نے اس کو منہ میں ڈال کر نگل لیا، تو اس صورت میں اگر وہ چنے سے کم ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر برابر ہے یا زیادہ ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کان میں دوا ڈالنے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بڑا ایک مسئلہ ٹوتھ پیسٹ کا، اور علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، اگرچہ ہمارے گمان کے مطابق ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذرات، اس کا ذائقہ ہمارے حلق میں نہیں پہنچتا، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کے ذرات وغیرہ حلق میں پہنچ جاتے ہیں، جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسا آپ نے سوال میں پوچھا کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پتہ نہیں چلتا، تو آج کا جدید دور ہے، آج ہر جگہ ایسی ٹیکنالوجی موجود ہیں، موبائلز ایپ آ گئی ہیں اور کیلنڈر وغیرہ ہر جگہ سے اویلیبل ہیں، مل جاتے ہیں، تو ان میں بندہ آسانی کے ساتھ ٹائم دے کر روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ روزے کی ٹائمنگ، سحری کی ٹائمنگ میں ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو اس میں یہ ضروری ہے، اور اذان جو ہم دیتے ہیں یہ روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور سحری کا جو وقت ہے، جو ختم ہونے کا وقت ہے، وہ ایک مخصوص وقت ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سحری کر رہے تھے، آپ کچھ کھا پی رہے تھے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کے منہ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو اگلنا پڑے گا۔ اگر آپ اگل دیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، اگر آپ کے منہ کے اندر جو چیز ہے اس کو آپ اندر نگل لیں گے تو آپ کا پھر روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا سیکھنا ہم پر لازمی ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اور روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ بندے کا قبر کا بھی ساتھی ہے، حشر کا بھی ساتھی ہے، اور جنت کا بھی ساتھی ہوگا۔ صحیح ابن حبان کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردے کو قبر کے اندر دفنا کر پلٹتے ہو، لوٹتے ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم مردے کو قبر کے اندر دفنا کر پلٹتے ہو تو وہ تمہارے پاؤں کی آواز کو سنتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ مومن ہے تو پھر جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے سر کی طرف سے آ جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ اس کے دائیں طرف سے آ جاتی ہے، اس کا روزہ اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے، اور جو دنیا کے اندر وہ خیرات کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا تھا، وہ اس کا احسان پاؤں کی طرف سے آ جائے گا، ساری نیکیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اور روزہ جو ہے یہ قبر کا بھی ساتھی ہے، حشر کا بھی ساتھی ہے، جنت کا بھی ساتھی ہے۔ اور جب جنت کے اندر روزے دار کو نعمتیں عطا کی جائیں گی تو اس کو باب الریان کے دروازے کے اندر سے داخل کیا جائے گا۔ باب الریان کا مطلب ہی یہی ہے کہ سیراب کرنے والا دروازہ۔ دنیا کے اندر ہم نے بھوک پیاس برداشت کی، کہا جائے گا آج خوب پانی پی کر، آب زمزم پی کر، مشروبات، جنتی مشروبات پی کر خوب سیراب ہو جاؤ۔ تو روزہ بندے کا قبر کا بھی ساتھی ہے، حشر کا بھی ساتھی ہے، جنت کا بھی ساتھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب قبر کے اندر اس کے ساتھ آ جائیں گی، فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اس سے سوال کریں گے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروائیں گے،
وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرشتے کہیں گے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو، سفیان قادری صاحب چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ شامل کریں۔ جی بسم اللہ۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برا رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔
माशाल्लाह, बहुत खूब। और इस सुभान अल्लाह। इश्क के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं अब्दुल रहमान रहमानी साहब। आप भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि नात रसूल मकबूल आपकी तरफ से भी एक हो जाए और इस रहमतों के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जी बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सुभान अल्लाह। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए बेशक बेशक। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया। गुरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है आज गाफिर भी जिससे लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है आज गाफिर भी जिससे लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे सबके अजीमो बाला। नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे सबके अजीमो बाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया कमाल आया। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल
جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں ایسے ہی تمام مومنین کو نصیب ہوتی رہیں۔ سید احمد شاہ بخاری صاحب، ہم چاہیں گے کہ سحر کا کیونکہ وقت جاری ہے، اذان فجر کا بھی وقت قریب ہے، تو مناجات کو بھی اگر ہم شامل کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھے کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھے کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری آنے والی جو نسلیں ہو یا رب، میری آنے والی جو نسلیں ہو یا رب، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھے کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ کیا کہنے، نشریات کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب آخر میں آپ دعا کروائیں تاکہ اس کے بعد ہم اپنے حاضرین سے اجازت چاہیں، اور اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے۔ بسم اللہ۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس بغير حساب.
اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب مل کر یہاں بیٹھے یا الہ العالمین سحری نشریات میں حاضر ہوئے، یا الہ العالمین ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، نعتیں پڑھی گئیں، مناجات ہوئیں، یا الہ العالمین ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حتمی و دائمی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی حتمی و دائمی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین عشرہ رحمت کا صدقہ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، عذاب دوزخ سے محفوظ فرما لے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین تمام مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیوں، آزمائشوں، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہیں یا الہ العالمین ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی غلامی، سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم سب کو اپنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو، یا الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ ہم مانگ سکے ہمیں عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ہی حاضرین اذان فجر کے لیے تمام ہی مساجد کا رخ کریں گے، اور سحری کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی اختتام کی طرف ہے۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات سحر اور افطار میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وینس ایچ ڈی اور تمام ہماری ٹیم کی کوشش ہے کہ اتحاد بین المسلمین پر کام کیا جائے اور پاکستان کے سافٹ امیج کو مزید آگے لے کے جایا گیا، اور تمام مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں ہم، اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے۔ ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نیکسٹ سحر اور افطار میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ